موت جو ہے نا، موت اس کی سختی کیا ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے، یہ بات اتنی حقیقت ہے، اتنی ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، کسی کو بھی۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیجئے، ماں باپ کو اولاد پر بھی اختلاف ہے، اولاد کو ماں باپ سے اختلاف ہو رہا ہے، ماں بیٹی کے اوپر اختلاف کر رہی ہے، ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر بھی اختلاف ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر بھی اختلاف ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی بت مت ہو، چاہے وہ سکھ ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب لفظ موت آتا ہے تو پھر سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، وہ اختلاف جو ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اختلاف وہیں پر رک جاتا ہے کہ یار یہ ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر جو مذہب ہے، ہندو ہے، کافر ہے، جو بھی ہیں، بت مت ہیں، سکھ ہیں، ہر ایک کا مرنے کے بعد اس کو دفنانے کا یا نہلانے، جو بھی ان کے معاملات ہوتے، انداز ایک الگ ہے، لیکن اے مسلمان تیری شان کے اوپر قربان کہ اللہ نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا، رب تعالی نے ہمیں وہ دین اسلام عطا فرمایا کہ اس دین کے اندر کو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، ایسا سچا اور حق دین ہمیں عطا فرمایا، اور اس رب کی قدرت پر قربان جاؤں، اس رب کی اس نعمت کا اگر ہم آخری لمحات تک بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم وہ شکر ادا نہیں کر سکتے پورا، باقی نعمتیں تو ایک سائیڈ پر ہیں، لیکن اس رب کی یہ رحمت ہمارے اوپر، یہ کرم نوازی اس مالک کائنات کی ہمارے اوپر کہ اس رب نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، ہم تو اس بات کا ہی شکریہ ادا پورا نہیں کر سکتے کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمانی پر ہوتا ہے، آگے اس بچے کی تربیت ہے، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اس کی تربیت اسی انداز سے ہو جائے گی، وہ کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اس کی تربیت اسی حساب سے، باقی اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اگر کوئی کافر ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ اس کا نصیب، اس کی تربیت، لیکن ہمارے اوپر اس رب کا کتنا کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ یہی اگر ہم شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا ہم شکریہ ادا پورا نہیں کر سکتے کہ اس رب نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور پھر ہماری تربیت مسلمانوں والی ہوئی۔ آج ہم موت سے کتنا بھاگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے فی بروج مشیدہ، تم بڑے برجوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی، وہاں پر آ کر بھی پکڑ لے گی۔ کتنا بھاگ لیں گے ہم اس موت سے، کتنا بھاگ لیں گے۔ اور موت کی سختی کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے، سکرات الموت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، ایک قبر والے قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور قبر والے کو حکم دیتے ہیں قم بإذن اللہ، کہ رب کے حکم سے کھڑا ہو جا، رب کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب اللہ کا نبی، تو جب حکم ہوا تو وہ بندہ، قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، قبر کھلی، وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ انجیل کے اندر یہ موجود ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو اس نے اٹھتے ہی یہ سوال کیا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں بھائی، قیامت نہیں آئی، میں نے تمہیں ایک سوال کرنے کے لیے اٹھایا ہے، اللہ کے حکم سے تجھے جو کھڑا کیا ہے وہ ایک سوال ہے تجھ سے۔ تجھے کتنے سال ہو گئے یہاں پر دفن ہوئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، سینکڑوں سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے۔ اچھا یہ بتا کہ اتنا عرصہ تجھے ہو گیا ہے مرے ہوئے، جب تو مرا تھا، جب تیری روح قبض کی گئی تھی، اس وقت تیری صورتحال کیا تھی، کنڈیشن کیا؟ سکرات الموت کا بتا رہا ہوں، موت کا صرف ہم نے لفظ سنا ہوا ہے، موت کا لفظ بول دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن کبھی غور نہیں کرتے یار موت کہنا آسان ہے، اس کی تیاری کیا ہے، ہم نے اس موت کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے سینکڑوں سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، مجھے دفن ہوئے، لیکن اے اللہ کے نبی جب میری روح قبض ہوئی تھی، وہ جو سختی، وہ تکلیف جو اس وقت مجھے ہوئی تھی، وہ میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، میں آج بھی اس موت کی سختی، اس موت کے وقت روح قبض ہونے کی تکلیف جو ہے، اے اللہ کے نبی آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے، آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ سکرات الموت، موت کی سختی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں، یہ مشکاہ شریف میں موجود ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ بنایا، تو جب بنایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ آپ نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، اے مالک مجھے اجازت دے میں تیرے اس خلیل کو جا کے خوشخبری نہ سنا کر آؤں، میں خوشخبری نہ سنا کر آؤں کہ رب نے اے ابراہیم تجھے خلیل اللہ بنا لیا ہے، تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ نے اجازت دی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سلام اللہ کا پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے اپنا۔ جب یہ خوشخبری سنا دی تو پیارے ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب عزرائیل علیہ السلام جانے لگے، میں سکرات الموت کی بات کرنے لگا ہوں، اور ابھی موت کا جب فرشتہ آتا ہے، جب روح قبض ہونی ہوتی ہے، اس وقت کا بتانے لگا ہوں میں، روح قبض جو ہونی ہے تو یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے جب فرشتے نے آنا ہے، جب آپ کی روح قبض ہونی ہے، اس وقت جو ہے آپ کی یا میری کسی کی بھی روح قبض ہونی ہے، یہ اس وقت کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے عزرائیل جب کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو کس صورت میں تمہاری اس وقت شکل کیسی ہوتی ہے کہ جب تم روح قبض کرتے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس کے دو جواب ہیں۔
آپ نے فرمایا جب تو کسی گناہگار بندے کے پاس جاتا ہے، نافرمان بندے کے پاس جاتا ہے، جو رب کا بھی نافرمان ہوتا ہے اور اس کے محبوب کا بھی نافرمان ہوتا ہے، جب تو اس کی روح قبض کرتا ہے تو اس وقت چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ وہ چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم دکھاؤ مجھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ دوسری جانب کیجئے۔ پیارے ابراہیم اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، جب چہرہ دوسری جانب کرتے ہیں تو موت والا فرشتہ اپنے چہرے کو چینج کرتا ہے، پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اب آپ اپنا چہرہ مبارک میری طرف کیجئے، میری طرف کیجئے۔ جب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کا، اسرائیل کا چہرہ دیکھا تو آپ گش کھا کر بے ہوش ہو گئے، آپ گش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے پاس جبرائیل آئے تو اجازت لے کر آتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہا۔ آپ گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنا بھیانک چہرہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، چہرہ جو ہے آگ کی طرح بھڑک رہا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے اسرائیل جب تو کسی کی روح قبض کرتا ہے، کسی گناہگار کی، کسی نافرمان کی تو روح قبض کرتا ہے، تیرا چہرہ اتنا بھیانک ہوتا ہے، اگر میں یہ بات کروں کہ یہ چہرہ دیکھ لینا ہی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ چہرہ دیکھ لینا اس وقت گناہگار کی جب روح قبض ہوتی ہے، اللہ کے نافرمان کی روح جب قبض ہوتی ہے، اس کے محبوب کے گستاخوں کی جب روح قبض ہوتی ہے، بے نمازی کی روح جب قبض ہوتی ہے، ماں باپ کے نافرمان کی روح جب قبض ہوتی ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں کرنے والا ہوتا، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو پھر اسرائیل ایسی شکل میں آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اسرائیل یہ تیرا چہرہ دیکھ لینا ہی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ پھر پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اے اسرائیل جب تو اللہ کے فرما بردار کی روح قبض کرنے آتا ہے، جب تو اللہ کے نبی کے محبوب کے عاشق کی روح قبض کرنے آتا ہے، جب تو ماں باپ کے فرما بردار کی روح قبض کرنے آتا ہے، کوئی حقوق العباد کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن و احادیث شریعت کے مطابق گزارنے والا ہوتا ہے، جب تو اس کی روح قبض کرنے آتا ہے تو پھر تیرا چہرہ کیسا ہوتا ہے، پھر تیرا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ دوسری جانب کیجیے، دوسری جانب کیجیے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اپنے چہرے کی کنڈیشن چینج کر رہے ہیں۔ جب چہرہ چینج ہو جاتا ہے تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب چہرہ میری طرف کیجئے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام جب اس اسرائیل کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، خوبصورت نوجوان ہوتا ہے اور چہرے کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ فرشتہ ہے، اللہ کے نوری فرشتے ہیں وہ، تو جب وہ چہرہ دیکھتے ہیں خوشی میں یہ بات کرتے ہیں اے اسرائیل یہ تیرا چہرہ دیکھ لینا، کسی نیک بندے کا یہ تیرا چہرہ دیکھ لینا اللہ کے انعام سے یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ کم نہیں ہے کہ تیرا صرف چہرہ ہی دیکھ لینا، چہرہ دیکھ لینا یہ کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی اب موت کا ذائقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے موت کا ذائقہ کیسا کرنا ہے۔ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہاتھوں میں ہوتا ہے،
ہاتھوں میں ہوتا ہے. مرچ مسالے لیول کے برابر ڈالیں گے تو آپ کا کوئی بھی ڈش آپ کی بہترین بن جائے گی. اگر اسی کے اندر آپ مرچیں تیز ڈال دیں, مسالہ جب تیز ڈال دیں, ایک تو میدا بھی خراب کریں گے اور دوسرے نمبر پر طبیعت بھی ساری خراب ہو جائے گی آپ کی. اسی طرح سے اب موت کا جو ٹیسٹ ہے, اللہ نے فرما دیا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب وہ ذائقہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو, زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے ایکم احسن عملا, اچھے عمل کون کرتا ہے, اچھے عمل کون کرتا ہے. اب موت کا ذائقہ, اگر تو آپ اللہ کے نافرمان ہیں, اگر اس کے محبوب کے نافرمان ہیں, اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں, حقوق و عباد کا خیال کرنے والے نہیں ہیں, لوگوں کو تنگ کرنے والے ہیں, تو پھر موت کا ذائقہ جو ہوگا وہ کڑوا ہوگا. اگر آپ کوئی اللہ کے فرما بردار ہیں, اس کے محبوب کی ناموس کے اوپر پہرا دینے والے ہوں گے اور اس کے محبوب کی بتائی ہوئی جو تربیت ہے, تعلیم ہے, اس کے اوپر زندگی گزارتے ہوں گے, ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے, 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, تو پھر میرے بھائی موت کا جو ذائقہ ہوگا وہ میٹھا ہوگا, موت کا جو ٹیسٹ ہوگا پھر وہ میٹھا ہوگا. اب یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے, راستہ ہمارے پاس ہے, دیکھ ہم رہے ہیں کہ راستہ کون سا ہے. اب اس راستے کے اوپر چلنا ہے, چلنا ہمارا کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ جب توفیق دیتا ہے, رب نے اتنی توفیق تھوڑی کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. شعور کس چیز کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے. یار وہ رب تو توفیق دیتا ہے, لیکن تھوڑی سی طلب تو بھی تو رکھ. تجھے مسلمان پیدا کیا ہے, قرآن تیرے سامنے ہے, احادیث تیرے سامنے ہے, واضح و نصیحت علماء کرام تیرے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں, اور تو کہتا ہے جب اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. ہیں پھر آ کے ساری بات رب کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی کام چنگا خود کر لیا ہے جی, میں جی بڑی محنت کی تھی, گاڑی اچھی لے لی نا, میں بڑی محنت کی تھی جی, میں واہ جی یہ کیڑی گل ہوگی, یہ تجھے رب نے نہیں عطا کیا گیا ہے. اس وقت تو کیوں نہیں شکر ادا کرتا رب کا, اس وقت تیرے منہ سے یہ نہیں نکلتی. جب بات آتی ہے نماز کی, جب بات آتی ہے دین اسلام کے اوپر چلنے کی, تو پھر کہتے ہیں رب جب توفیق دے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, یقین کریں جو دکھ بھی ہوتا ہے, بعد میں ان کو ملتے بھی ہیں, کہ اللہ نے جب تمہیں اپنے گھر میں بھیج دیا ہے, ایک بندہ واش روم میں آ گیا, جماعت کا ٹائم ہے, اب کیا اللہ تیرا کان پکڑے کے کھڑا نماز پڑھ جاتے, تو اب رب کے گھر میں آ گیا ہے تو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر تیری بدبختی ہے, تیری بدبختی ہے. یہ ہر چیز اللہ کے اوپر مت ڈالو کہ ہاں بھی اللہ توفیق دے گا تو پھر پڑھ ہی لیں گے, باقی کام بھی آرام سے گھر میں بیٹھ جانا. پھر کام کیوں کرتے ہیں جا کر, جب تو سارے کام کرتے ہیں جا کر, ہاں بھی دکان بھی کھولنی ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے, گھر میں بیٹھے رہو, بستروں میں پڑے رہو, کہ ہاں بھی جب اللہ دے کر کھا لیں گے. نہیں میرے بھائی, ہیلے کا وسیلہ ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, شیطان کو بھگانا پڑتا ہے, لیکن میرے بھائی جب موت نے آنا ہے نا, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو سچا, یہ سچ ہے, اس سے نہیں بھاگ سکتے ہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا قبرستان سے گزر ہوا, آپ نے دیکھا ایک قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر جس کے اندر عذاب ہو رہا تھا, اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے. وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے. پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مالک بات سمجھ نہیں آئی, کچھ دن قبل گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا, لیکن آج میں اگر گزرا ہوں تو یہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر سے رحمتیں برس رہی ہیں, اس کے اوپر انعامات کی بارش ہو رہی ہے. مالک ماجرا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے, اے پیارے عیسیٰ, جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے ہاں بیٹا ہوا, ماں نے بچے کو مکتب میں بھیجا, مولوی صاحب کے پاس بھیجا, مولوی صاحب نے پڑھایا, پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پڑھ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चे ने तोतली जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया, कारी साहब ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, बेटा जा वहां सामने डेस्क के ऊपर बैठ जा और बार बार इसका तकरार कर। प्यारे ईसा, वो छोटा सा बच्चा, नन्ना सा बच्चा वहां पर बैठकर बार बार तकरार कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है। जिसका बच्चा मुझे जमीन के ऊपर रहमान और रहीम पुकार रहा हो, मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब कैसे दे दूं, कैसे अजाब दे दूं। अब अंदाजा कीजिए क्या बना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी अजमत उसको मिल गई, इतनी रहमतें उसके ऊपर बरसना शुरू हो गई। जब सरकार का उम्मती अपने बच्चे की तरबियत ऐसे करेगा, जब अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनवाएगा, जब कुरान की तालीम दिलवाएगा, तो फिर मेरे भाई उस बाप के ऊपर कितनी रहमतें नाजिल होंगी, कितनी रहमतें नाजिल होंगी। एक शख्स ने ना, आका अलैहिस्सलाम का दौरे जमाना था, वैसे तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, मैं आका अलैहिस्सलाम का जो ज़ाहरी जमाना था उस वक्त की बात कर, हदीस पाक है, बाप ने वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो 100 गुलाम आजाद करने हैं। कितने गुलाम आजाद करने हैं? 100 गुलाम आजाद करने हैं। अब एक बेटा जो सा था वो मुसलमान नहीं था, एक बेटा था वो सरकार का आशिक था, सरकार का आशिक था। अब जो था काफिर था, जो मुसलमान नहीं था, उसने जो है अपने बाप के कहने के ऊपर 50 गुलाम आजाद कर दिए, 50 गुलाम आजाद कर दिए। बाप भी मुसलमान नहीं था, बाप भी मुसलमान नहीं था, उसने तो गुलाम आजाद कर दिए। अब वो सहाबी रसूल था, वो कहने लगा, भाई मैं तो अपने महबूब से पूछ कर आजाद करूंगा गुलाम, पहले तो मैं अपने महबूब से पूछूंगा जाकर। वो सहाबी आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होता है, जाकर अर्ज करता है, आका मेरा बाप मुसलमान नहीं था, उसने वसीयत की थी कि 100 गुलाम आजाद करने हैं, आका 50 मेरे भाई के हिस्से में आए, 50 मेरे हिस्से में आते हैं, मेरे भाई ने गुलाम आजाद कर दिए, अगर मैं 50 गुलाम आजाद करूं तो मेरे बाप को उसका फायदा पहुंचेगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यार, तेरा बाप मुसलमान नहीं था, तेरा कोई भी नेक काम जो है उसके लिए फायदामंद नहीं होगा, फायदामंद नहीं होगा। इसी तरह से हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, आका मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है, कोई ऐसा अमल बताइए कि मेरी माँ को वो फायदा पहुंचाए। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद जाओ अपने माँ के नाम के ऊपर कुआं बनवा दो, कुआं बनवा दो, जब तक लोग वहां से पानी पीते रहेंगे उस वक्त तक तेरी माँ के नामा अमाल में नेकियां लिखती जाती रहेंगी, नेकियां लिखती जाती रहेंगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मर जाता है, बंदा जब मर जाता है तो उसके हर अमल जो है वो मुनक़ते हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो नेकियां उसने खुद अपनी जिंदगी में कर ली वो है, उसके बाद जो है उसका तो अमल खत्म हो गया, वो मुनक़ते हो गया। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी फायदा देती हैं, जो मरने के बाद भी फायदा देती हैं। नंबर 1 ये है कि अल्लाह का घर बनवा देना, जिसको हम सदका जारिया कहते हैं, अल्लाह का घर बनवा देना। अल्लाह के घर के अंदर किसी चीज की जरूरत है, वो जरूरत को पूरा कर देना। पंखा चाहिए, पंखा लगवा दिया, या कलीन की जरूरत है, कलीन लगवा दिया, या आप महाना बेस पर मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, वो एक आपकी कड़ी चल रही है, आप रुखसत हो गए, पीछे से बेटे ने ये काम शुरू कर दिया है जी। ऐसे बंदे भी हैं जो हमारे सामने हैं कि उनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो आज तक भी वो अपने उस बाप की लाइन पर चल रहे हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं। देखा है हमने, वो अमल उनके लिए सदका जारिया चल रहा है, सदका जारिया चल रहा है। और दूसरा अमल क्या है कि अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलवाना, अपने बच्चे को आलिम बनवाना, कुरान का हाफिज बनाना। जब तक वो दीन की तबलीग करता रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा, बाप तो दुनिया से चला गया, बाप तो दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन वो नेकियों का जो सिलसिला पीछे छोड़ कर गया है, वो जो फैक्ट्री नेकियों वाली पीछे छोड़ कर गया है। हम लोग ना अपनी औलादों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवा देते हैं कि हाँ भाई
पीछे से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो गया, तुमने बस ठीक है, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि वो जो तू छोड़ कर जा रहा है वो तो उनके लिए छोड़ कर जा रहा है, अपने लिए क्यों क्या छोड़ा है? अपने लिए क्या है? वो फिर यही है कि रब का घर बनवा दो, उसके घर की खिदमत करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं, दीन की तालीम दिलवाएं। नेक और साले औलाद जो है, नेक साले औलाद ये जो होती है माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं। मौत ये पूछ कर नहीं आती। हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हमारी सूरत हाल होती है कि हाँ यार मरना है। मैयत कितनी हम देखते हैं, जनाजे कितने पढ़ते हैं। अपने माँ बाप को हमने कंधों पर उठाया होता है, दादों ने अपने पोतों को उठाया होता है, पर दादे वो अपने बच्चों को जाते देख रहे होते, अपनी औलादों को, अपने खानदान वालों को जाते देख रहे होते हैं, लेकिन मौत की तैयारी फिर नहीं करते। जनाजा देखते हैं और जनाजा पुकारता है हमें, जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। अगर रहा मैं नहीं, तुम मुझे कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे हो। आज तुम मुझे उठाकर लेकर जा रहे हो, जिस चारपाई के ऊपर तुमने मुझे लिटाया हुआ है, कल को इसी चारपाई पर तुमने भी आना है, तुमने भी आना है। एक बादशाह, उसने मरते हुए वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो उस वक्त जो है मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना। मेरे हाथ वो लोग जो दौलत की परवाह करते हैं, जायज तरीके से कमाना, हलाल कमाना ठीक है, लेकिन लोगों के साथ ज्यादती करना, उनका हक मारना, वो लोग जो उनसे हैं उनके ऊपर बड़ा अजाब है मेरे भाई। वो बादशाह ने कहा कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वुज़रा ने कहा कि बादशाह सलामत, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आपके हाथ हम कफन से बाहर निकाल दें? बादशाह कहता है कि ए वुज़रा मेरी बात ये गौर से सुन लो कि मैं वक्त का बादशाह हूं, मैं वक्त का बादशाह हूं। मैं जाते जाते ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं वक्त का बादशाह होता हुआ खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं, खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। मेरे भाई मर जाना है, किसी ने नहीं रहना यहां पर। मौत की तैयारी कीजिए। वो तैयारी क्या है? कुरान पढ़िए, अहदीस के ऊपर जिंदगी को गुजारिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, खुद भी नमाज पढ़ें, बच्चों को भी तलकीन करें नमाज पढ़ने की। जब आप खुद पढ़ेंगे तो फिर मेरे भाई बच्चे भी नमाज खुद पढ़ेंगे। जब बच्चा नमाज पढ़ता है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, बच्चे को नमाज के ऊपर लगा दिया, वो बाद में दुआ मांगे ना मांगे, जितना मर्जी कहता रहे कि नमाज के बाद दुआ नहीं मांगनी चाहिए, जनाजे के बाद नहीं मांगनी चाहिए, वो जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जब बंदा नमाज के बीच में खड़ा होता है उस वक्त वो अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता ही मांगता है। तो मेरे भाई अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। अल्लाह की बारगाह से दुआ के रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।